अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मैं बताऊं कि 10 साल का अरसा गुजर गया डॉक्टर इसरार अहमद को हम यानी अपने खालिक हकीकी के पास। आज से 10 साल पहले इसी दिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब फौत हुए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब डॉक्टर साहब के ऊपर को बात करते हुए डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं उनसे मेरा ताल्लुक़ भी रहा है, सोहबत भी रही है। मैं तो उनको एक उस्ताद की हैसियत से जानता हूँ, यानी और ऐसा उस्ताद के जिसको हमने सिर्फ सुना, देखा, इवन कैसेट्स वगैरह सुनी उस ज़माने में होती थी। और उनसे मुबाहिसा तो नहीं हुआ, एक दो बार चंद एक प्रोग्राम्स में हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए डर लगता है क्योंकि इतना बड़ा आलिम शायद कम दुनिया में देखा हो किसी ने। और जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो फिर उस वक्त आपको शायद इतना एहसास नहीं होता कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन जब आप बाद में आपको शऊर थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है, जब आप तहकीक करते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं और वो भी बार बार नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद के मतलब मैं कल ही किसी को बता रहा था, मैंने कहा कि उनका जो बहुत बड़ा कमाल था वो ये था कि दीन के तो वो उस्ताद थे और फ़िक़्ह, कुरान, हदीस, इन सब पे तो अल्लाह ताला ने उनको कमाल मलका दिया था। लेकिन एक्चुअली उनका साइंटिफिक माइंड था और वो यानी कभी इलॉजिकल बात नहीं करते थे और अपनी हर दलील को वो साइंस के पैराहे में उसको साबित भी कर सकते थे और करते भी थे। और दूसरी एक उनकी जो बड़ी खूबी थी वो ये कि मुखालिफ या एक ऐसा लॉजिक जो उनकी टीचिंग से तजाद रखता उसको वो सुनते ज़रूर थे और फिर वो उसके ऊपर राय देते थे, बीच में नहीं रोकते थे, टोकते नहीं थे, झटकते नहीं थे। मुझे एक ऐसा वाक़या याद है कि जब मैं डॉक्टर इसरार के साथ था और हम एक कुरान की आयत है ब्रदर, हम उसकी तशरीह के ऊपर बात कर रहे थे कि अफला यंजुरून अलल इबली कैफ़ खुलिकत, कि क्या तुमने नहीं देखा हमने ऊँट को कैसा जानवर बनाया। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें मेरी एक अपनी तशरीह है, राय है, उनका बताएं। तो मैंने जब उनको बताया, बड़ा डर डर के बताया, क्योंकि आप इतने बड़े आलिम से आप जब बात करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। तो उन्होंने सोचा उस पर, उन्होंने कहा कि मैं तहकीक करूँगा फिर आपको बताऊँगा अगर ये गलत हुई, और अगर ना मैंने बताया तो आप फिर करीब तक होंगे। तो उन्होंने उसके बाद मुझे बताया नहीं, तो बड़ी मुझे तजस्सुस भी रहा, जस्तजू भी, लेकिन एक तसल्ली भी हुई कि इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं था बिल्कुल। उन्होंने उससे एग्री किया। बताने का मतलब ये था कि एक ऐसी तशरीह जो उनके लिए भी नई थी या इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने नहीं की थी पहले खुद से, जब आप उसको करके देते हैं तो वो उसको मानने को तैयार थे अगर उनको वो लॉजिकली समझ आती। मैं काफ़ी छोटा था जब मैंने उनके खुतबात सुनना शुरू किए। मेरी वालदा जो थी और भाई वगैरह मुझे ज़बरदस्ती, उस वक्त 12, 13, 14 साल की उम्र के लड़के को ज़बरदस्ती करते हैं। तो मस्जिद दारुस्सलाम में, लॉरेंस गार्डन में मस्जिद थी, कानुस्लामतुल्लाहि मरहूम ने बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत। और सफाई सुथराई का तो कमाल का इंतज़ाम था वहाँ, पानी का, सफाई का। तो डॉक्टर साहब हर जुमे को वहाँ खुतबा देते थे, तो हर जुमे को हम पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे होती थी। तो कई साल ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद फिर मुझे अल्लाह ताला ने खुशनसीबी मिली कि मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई, एज एन एंकर भी मेरी उनसे नशिस्त वगैरह हुई। तो मैं आपको बताऊं कि आज उनकी बड़ी कमी महसूस होती है, बल्कि 15 साल पहले जो उन्होंने
آپ سمجھے تشریح دی، تعلیمات دی، یا انہوں نے جو قرآن کی روشنی میں جو چیزیں اور ایونٹس آنے والے دنوں کے بیان کیے، آج وہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ قریب تر ہے. مثلا چاہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور جو انہوں نے اس کی نشانیاں اور نشاندہیاں کی تھیں، وہ آج لگتا ہے کہ وہ بالکل پوری ہو رہی ہیں. کہ جس طرح سے انہوں نے بہت سے واقعات جس میں یہود و نصارہ کے اوپر آنے کا، نیچے جانے کا، دجال کی آمد کا، اینڈ آف ٹائمز کا، ان ساری چیزوں کا جو ڈاکٹر صاحب نے نقشہ کھینچا ہے، آج وہ بہت پاسبل لگتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس زمانے میں آپ کسی کو سننا ہوتا تھا تو لمیٹڈ مینز آف کمیونیکیشن تھے، اور آپ یعنی جائیں اور خطبہ سن لیں. جو ذرا امیر لوگ ہوتے تھے، جن صاحب حیثیت ہوتے تھے، پھر وہ بعد میں کوئی کیسٹس بھی خرید لیتے تھے اور وہ کیسٹ سن سکتے تھے، لیکن ہر ایک تو نہیں لے سکتا تھا اور ہر ایک کی پہنچ تو نہیں تھی. لیکن آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے جو خطبات ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو تقاریر ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو تعلیمات قرآن، وہ زیادہ سنی جا رہی ہے، زیادہ سمجھی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب نے، فیس بک نے، واٹس ایپ نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں ہر ایک سے شیئر کرتے ہیں، اور جو جس سے آپ شیئر کر رہے ہیں اس کو وہ ہٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو وہ بھی آگے سے شیئر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو مقام اس دنیا کے اندر ان کے جانے کے بعد عطا کیا، وہ شاید ان کی زندگی میں اتنا نہیں تھا. آج حالانکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، لیکن ان کو شاید تعداد میں زیادہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ان سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور مذہب کی جانب راغب ہو رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ وہ والی خوبی ہے جو اللہ نے اپنے نیک تر بندوں کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہوتی کہ وہ لوگوں کو اہل ایمان کرے، اہل ایمان کو اہل مضبوط ایمان کرے، اہل مضبوط ایمان کو مزید اپنی طرف راغب کرے، بار بار کرے. تو یہ تو بہت ہی کوئی اللہ کے قریب اور اللہ کے پیارے ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے نصیب دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات ہیں ہمارے درمیان، ان کے خطبات ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کی تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس اور ہمارے درمیان. اور علم کا ایک ذخیرہ ہے جو وہ چھوڑ کے گئے، اور آج بھی اگر ہم خود سے شروع کریں تو انٹرنیٹ، ویکیپیڈیا، گوگل، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز چاہیے ہوں گے اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو ان ساری چیزوں کے بغیر ڈاکٹر صاحب کے مطالعے نے ان کو دے دیا تھا. میں ذاتی طور پہ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ان کو یاد تو کرتا ہوں، کبھی کبھی بالکل کرتا ہوں، لیکن جو بات لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ انتہائی سادہ طبیعت کے اور سادہ و صاف کے مالک تھے ڈاکٹر صاحب. نہ ان میں نمود و نمائش تھی، نہ شعبدے بازی تھی، نہ ان کو ٹیلی ویژن پہ آنے کا یہ شوق تھا کہ لوگ مجھے تصویر سے پہچانے. ان کو یہ تھا کہ میرا میسج زیادہ لوگوں تک جائے. مجھے یاد ہے جب این ٹی ایم پہ ہم نے شروع کیا ان کا، تو پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ اتنا کین نہیں تھے، لیکن جب شروع ہوا اور ان کو ہم نے کنونس کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی، تبلیغ پہنچے گی، پھر وہ مانے. پھر ہم نے بزنس پلس پہ بھی کیا، پھر ہم نے اے آر وائی پہ بھی کیا. جہاں جہاں میں گیا ڈاکٹر صاحب کی قرآن پاک کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ساتھ ساتھ ہم لے کے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے کرا تھا، یہ اس کی مہربانی. اور آج جب وہ نہیں ہے ہمارے درمیان تو میں یہ دیکھتا ہوں
کہ کتنا وائڈ ہے علماء دین کا ہمارے معاشرے میں، مجتہدین کا، جو لوگ حقیقی معنوں میں اجتہاد کر سکیں، جو لوگ ہمیں ڈائریکشن دے سکیں، جو لوگ فی زمانہ 21ویں صدی کے حساب سے ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہمارے بچوں کے ان سوالوں کا جواب دے سکیں جس سے ہم قاصر ہیں، کہ جیسے اگر ایک شخص چاند پہ چلا گیا تو اس کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا۔ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ تو بہت لوگ آئے، بڑے علماء دین آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا مقام ہے اور درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں تو بلیو کرتا ہوں، میرا یہ، آپ مجھے گناہ گار کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں بلیو کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی مذہب کے لیے وقف کر دی ہو، جنہوں نے اپنی زندگی دین اور دنیا دونوں جو ہیں وہ صحیح اسوہ حسنہ اور سنت رسول کے مطابق فالو کرنے کے لیے وقف کرتی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا راستہ تو صرف جنت الفردوس ہے۔ میں لیکن ہمیشہ اپنے بزرگوں کی جو جا چکے ہیں اور جو نیک بھی تھے، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر اور ان کو وہ مقامات عطا کر جنت الفردوس میں کہ جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے پیاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری جستجو میں اور تیرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دنیا کے ہوتے ہوئے، دنیا کے علوم ہوتے ہوئے، روپے پیسے کی چھنکار ہوتے ہوئے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو تیرے لیے وقف کر۔ اللہ سے ہم تو مانگ سکتے ہیں، ہمارا کام ہے، اور یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے انتہا بلند کرے۔